اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی نکال لیں۔ والنوع الثانی ما يكون الوقت معيارا له وذلك مثل الصوم فإنه يتقدر بالوقت وهو اليوم، ومن حكمه أن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت لا يجوز أداء غيره فيه۔ اچھا جی، ہم نے کہا تھا معمور بھی موقت، اس کی دو قسمیں ہیں، سمجھے۔ ایک قسم تو یہ تھی کہ وقت عبادت کے لیے ظرف ہے۔ ظرف کا کیا معنی؟ وقت زیادہ ہے، عبادت کم ہے، ٹھیک ہے۔ ظرف معنی کیا؟ وقت فالتو ہے اور عمل کم ہے، یہ تو گزر چکا۔ دوسری قسم معمور بھی موقت کی یہ ہے کہ وقت معیار ہے عبادت کے لیے۔ کیا معنی معیار؟ جتنا وقت اتنی عبادت، سمجھے۔ اگر وقت جو ہے وہ 12 گھنٹے کا ہے تو عبادت بھی 12 گھنٹے کی ہے۔ وقت 16 گھنٹے ہو جاتا ہے، عبادت بھی 16 گھنٹے ہو جاتی ہے۔ وقت 18 گھنٹے ہو جاتا ہے تو عبادت بھی 18 گھنٹے ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جتنا وقت اتنی عبادت، گویا وقت معیار بن گیا عبادت کے لیے۔ معیار اصل میں پیمانے کو بولتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے۔ جیسے آپ مثال سیب لینے جائیں، آپ کہیں جی 5 کلو سیب دے دو۔ اب 5 کلو سیب وہ ایک طرف ایک برتن میں ڈالے گا اور ایک طرف 5 کلو والا پتھر ڈالے گا، یہ ہے معیار اور پیمانہ۔ اب وہاں سے وہ 5 کلو، یہاں سے پتھر 5 کلو، یہ معیار دونوں برابر برابر۔ پتھر بھی 5 کلو کا، سیب بھی 5 کلو، یہ معیار ہو گئی، یہ پیمانہ، یہ برابری ہو گئی۔ تو یہاں وقت معیار ہے عبادت کے لیے، جتنا وقت اتنی عبادت۔ وقت 10 گھنٹے، عبادت 10 گھنٹے۔ وقت 15 گھنٹے، عبادت 15 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ جیسے روزہ جو ہے یہ عبادت ہے اور وقت اس کے لیے معیار ہے۔ کیوں؟ روزہ ہوتا ہے دن میں، اور جتنا دن اتنا روزہ۔ دن اگر 12 گھنٹے کا ہے تو 12 گھنٹے کا روزہ ہو جائے گا۔ دن اگر 16 گھنٹے کا ہے 16 گھنٹے کا روزہ ہو جائے گا۔ دن 18 گھنٹے پہ جائے گا 18 گھنٹے کا روزہ ہو جائے گا۔ ہمیں باہر کے ممالک سے کالیں آتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے یہاں 18 گھنٹے کا روزہ ہے، بعض ممالک میں 21 گھنٹے 22 گھنٹے کا روزہ بن جاتا ہے۔ بہت مختصر رات ہے جی، عجیب عجیب۔ جتنا دن اتنا روزہ، جتنا وقت اتنا روزہ۔ اب روزے کا وقت کیا ہے؟ دن بڑا ہوتا جائے گا روزہ بھی بڑا ہوتا جائے گا، دن چھوٹا ہوتا جائے گا روزہ بھی چھوٹا۔ تو اس صورت میں یہ دوسری قسم ہو گئی، وقت معیار ہے عبادت کے لیے۔ وقت اور عبادت دونوں برابر سرابر، یہاں وقت بچتا نہیں ہے، پورا پورا، جتنا وقت اتنی عبادت۔ یہ دوسری قسم بن گئی جی۔ لفظوں میں ملا لیں، والنوع الثانی ما يكون الوقت معیارا له، معمور بھی موقت کی دوسری قسم کیا ہے کہ ما يكون الوقت معیارا له، کہ وقت معیار ہے عبادت کے لیے،
وقت ظرف نہیں ہے عبادت کے لیے. کیا معنی؟ وقت بچتا نہیں ہے. وقت اور عبادت دونوں برابر برابر ہیں. وذلک مثل الصوم، اس کی مثال کیا ہے؟ روزہ. اب یہ معمور بھی ہی اور عبادت روزہ، سمجھے؟ اور روزہ ہوتا ہے دن میں، دن اور روزہ دونوں برابر برابر. فَإِنَّهُ يُتَقَدَّرُ بِالْوَقْتِ، اب روزے کو ناپا جائے گا وقت کے ساتھ. جتنا جتنا وقت ہوگا اتنا اتنا روزہ ہوگا. یہ معنی ہے معیار. معیار پہ معنی ناپا جائے گا روزے کو وقت کے ساتھ. وقت بڑھ جائے گا، لمبا ہو جائے گا، روزہ بھی لمبا ہو جائے گا. وقت چھوٹا ہو جائے گا، روزہ بھی چھوٹا. گویا اس عبادت کو وقت کے ساتھ ناپا جا رہا ہے. یہ بات ہو گئی. اچھا یہ بات تو ختم ہو گئی. وقت معیار ہے عبادت کے لیے. وقت اور عبادت دونوں برابر برابر. اچھا یہ جو دوسری قسم آئی ہے نا، وقت معیار ہے عبادت کے لیے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ یہ وقت شریعت نے معین کر دیا ہے عبادت کے لیے، سمجھے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ شریعت کی جانب سے تعین نہیں ہے، شریعت نے یہ عبادت کے لیے مقرر نہیں کیا ہوا. جو پہلی قسم ہے نا، جس میں وقت شریعت نے، وقت معیار ہے عبادت کے لیے اور شریعت نے اس وقت کو اس عبادت کے لیے مقرر کر دیا. جیسے مثال کے طور پر رمضان کا روزہ. اب رمضان کا روزہ تو اب وقت معیار ہے روزے کے لیے، جتنا وقت اتنا روزہ. تو وقت فالتو بچتا تو نہیں، تو وقت کیا ہو گیا؟ معیار ہو گیا روزے کے لیے. لیکن یہ معیار تو ہے وقت کس کے لیے؟ اس دوسری قسم کی. پہلی قسم یہ ہے کہ شریعت نے رمضان کو مقرر کر دیا ہے اور معین کر دیا رمضان کے روزے کے لیے. من جانب اللہ تعین موجود ہے. ایک قسم یہ ہے تعین من جانب اللہ موجود ہوگی، یہ پہلی قسم ہے. اور تعین من جانب اللہ، وقت تو معیار ہی ہے عبادت کے لیے، لیکن تعین من جانب اللہ موجود نہیں ہے، یہ دوسری قسم بن جائے گی. پہلی قسم کیا ہے؟ تعین موجود ہے اور وقت معیار بھی ہے. جیسے رمضان کا روزہ دن دونوں برابر برابر، اور اللہ کی جانب سے تعین موجود ہے. رمضان کے مہینے کو روزے کے لیے مقرر اور معین کر دیا. کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ کی جانب سے تعین آ گئی. اب اس کا حکم یہ ہے کہ جب تعین من جانب اللہ موجود ہے تو پھر اسی جنس کی دوسری عبادت اس وقت میں واجب نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ادا کی جا سکتی ہے. جیسے رمضان کو شریعت نے اور شارع نے معین اور مقرر کر دیا ہے روزے، رمضان کے روزے کے لیے. لہذا اگر کوئی منت مان لیتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا نا، میں 15ویں روزے کو ایک نفلی روزہ رکھوں گا، منت مان لی، اللہ نے کام پورا کر دیا. تو کیا 15ویں روزے کو یہ نفلی منت والا روزہ رکھنا ضروری ہے اس کے لیے؟ کیا وہ واجب ہو جائے گا؟ نہ، واجب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس وقت کو رمضان کے روزے کے لیے مقرر کر دیا ہے. جب رمضان کے روزے کے لیے مقرر کر دیا ہے تو اسی جنس کی دوسری عبادت اس وقت میں واجب نہیں ہو سکتی، ورنہ لازم آئے گا ایک ہی وقت میں دو روزے، تو ایک وقت میں دو روزے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہاں وقت معیار ہے، پورا وقت ایک روزے کے لیے. تو اسی جنس کی دوسری عبادت، دوسرا روزہ اس وقت میں آ ہی نہیں سکتا. اور شریعت نے جب مقرر کر دیا ہے رمضان کے لیے تو پھر بندہ اللہ کی تعین کو، شارع کی تعین کو ختم نہیں کر سکتا. اس لیے بندے والی تعین باطل ہو جائے گی
اللہ والی تعین باقی رہے گی کیونکہ بندہ ضعیف اللہ قوی، تو پھر بندہ ضعیف اللہ قوی، تو پھر اللہ کی تعین بھی قوی، بندے کی تعین بھی ضعیف، تو پھر بندہ اللہ کی تعین کو بندے کی تعین ختم نہیں کر سکتی۔ لہذا رمضان میں اگر منت مانی تو منت والا روزہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اسی لیے ومن حکمہ، اس دوسری قسم کا حکم کیا ہے؟ ان الشرع اذا عین له وقتا، یہ حکم آ گیا نا، سمجھے کس قسم کا؟ کہ اگر تعین من جانب اللہ موجود ہے کہ شارع نے اذا عین له وقتا، روزے کے لیے اگر ایک وقت مقرر کر دیا، جیسے رمضان کے روزے کے لیے شریعت نے مقرر کر دیا، معین کر دیا، تو پھر لا یجب غیرہ فی ذلک الوقت، اس وقت میں اس جنس کی دوسری عبادت واجب نہیں ہو سکتی، دوسرا روزہ واجب نہیں، منت مان بھی لے گا تو واجب نہیں ہوگا، ورنہ بندے کی تعین نے اللہ کی تعین کو ختم کر دیا، تو ضعیف نے قوی کو ختم کر دیا، فہذا لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں اس جنس کی دوسری عبادت واجب نہیں ہو سکتی، اس جنس کی نہیں ہو سکتی، خلاف جنس ہو سکتی ہے، یعنی اگر اس نے منت مانی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں رمضان میں 50 نفل یا 500 نفل جو ہے وہ میں کیا کروں گا، پڑھوں گا، تو نفل پڑھنا واجب ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ روزے کی جنس میں سے نہیں ہے، خلاف جنس عبادت، نماز تو آ سکتی ہے لیکن اسی جنس کی دوسری عبادت میں روزہ نہیں آ سکتا۔ لا یجب غیرہ، اگر شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا ہے عبادت کے لیے، جہاں وقت معیار ہے عبادت کے لیے، تو پھر اس وقت میں دوسری عبادت واجب نہیں ہو سکتی، اور نہ واجب ہو سکتی ہے، ولا یجوز اداء غیرہ فی، اور کوئی دوسری عبادت اس میں ادا کرنا جائز بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہوگی اور ادا بھی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے منت کی نیت سے روزہ رکھ لیا، روزہ ہی نہیں ہوگا منت والا، یا رمضان میں اس نے رمضان کی پچھلے رمضان کی قضا والا روزہ رکھ لیا یا کوئی نفل روزہ رکھ لیا، وہ روزہ ہی ادا نہیں ہوگا، رمضان والا ہی روزہ ہوگا، بھلے وہ قضا کی نیت ہی کیوں نہ کر لے یا منت کی نیت کیوں نہ کر لے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شارع نے اس وقت کو مقرر کر دیا ہے، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے، اور شارع کی تعین کبھی بندہ شارع کی تعین کو ختم نہیں کر سکتا، اب رمضان کے لیے حتی ان الصحیح المقیم، اسی لیے اگر رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے، اور صحیح ہے یعنی مریض اور بیمار نہیں ہے، ایک صحیح آدمی اور مقیم آدمی لو اوقع امساکہ فی رمضان، وہ اگر امساک کا معنی ہوتا ہے روکنا، وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے کھانے سے، پینے سے، بیوی کے قریب جانے سے روکے رکھتا ہے رمضان میں، عن واجب آخر، کسی دوسرے واجب کی نیت سے، فرض کر لو نیت کرتا ہے رمضان میں کہ میں پچھلے رمضان کی قضا کر رہا ہوں، یا کفارے والا روزہ، یا منت والا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ روزہ نہیں ہوگا، منت والا نہیں ہوگا، وہ رمضان ہی والا ہوگا، واجب آخر نہیں ہوگا، یقع رمضان لا عما نوا، جس کی نیت کر رہا ہے وہ نہیں ہوگا، رمضان ہی والا ہوگا، سمجھے؟ رمضان ہی والا ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو قید لگائی ہے، اچھا رمضان ہی والا کیوں ہوگا؟ اس نے تو قضا کی نیت کی تھی،
یا کفارے کے روزے کی نیت کی تھی، رمضان والا اس کی تو نیت ہی نہیں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس رمضان کو رمضان ہی کے روزے کے لیے معین کر دیا ہے. بندہ رمضان کی نیت کرے یا نہ کرے، وہ رمضان ہی کا واقعہ ہوگا، غیر رمضان کا نہیں روزہ نہیں ہوگا. سمجھے؟ یہی اچھا، یہ ایک بات جو کی انہوں نے کہ صحیح اور مقیم، وہ اگر نیت کر لیتا ہے غیر رمضان کے روزے کی تو رمضان ہی کا ہوگا. اچھا اگر مسافر نیت کر لے اور صحیح نہیں بلکہ مریض نیت رمضان میں روزہ رکھ لے اور نیت کر لے غیر رمضان کی، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ یہ تو قید لگا رہے ہیں صحیح اور مقیم اگر نیت کرتا ہے غیر رمضان کے روزے کی تو رمضان کا ہوگا. ہاں یہ بات یاد رکھیے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی بیمار مریض نے یا مسافر نے نیت کی، مریض نے یا مسافر نے رمضان میں روزہ رکھا اور نیت کی قضا کی یا کفارے کی، تو فرماتے ہیں قضا کا روزہ ہوگا، کفارے کا ہوگا، رمضان کا نہیں. کیونکہ رمضان والا روزہ شریعت نے اس کو رخصت دیا ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے. جب شریعت نے رخصت دیا وہ چھوڑ سکتا ہے، سمجھے؟ تو پھر غیر رمضان کا روزہ جب وہ چھوڑ سکتا ہے تو غیر رمضان کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے. سمجھے؟ اور دیکھو امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اپنے جسمانی مصلحت کی وجہ سے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، سمجھے، جسمانی فائدے کے لیے وہ رمضان کا روزہ مریض اور مسافر چھوڑ سکتا ہے، سمجھے، تو دینی مصلحت کی وجہ سے کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ دنیاوی مصلحت کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے کہ چلو مریض ہے، تھکاوٹ ہوگی، پیاس لگے گی، پریشانی ہوگی، نہ رکھے. شریعت کہتی ہے مریض کو بھی تکلیف ہوگی، نہ رکھے. تو جسمانی فائدے کے لیے تو شریعت نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے، تو روحانی اور دینی فائدے کے لیے، اخروی فائدے کے لیے رمضان کے روزے کو چھوڑنا تو بطریق اولا جائز ہونا چاہیے. اخروی فائدہ کیا ہے؟ وہ قضا کی نیت کرتا ہے تو قضا رکھ لے، رمضان کا نہ رکھے، اس کو اس میں دینی فائدہ ہو جائے گا. وہ دینی فائدہ اور اخروی فائدہ کیا ہے؟ فرض کر لو اس کا انتقال رمضان میں ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے یہ تو پوچھیں گے کہ بھئی تو نے پچھلے رمضان کا روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ جب تیرے ذمہ فرض تھا تو نے کیوں نہیں رکھا تھا؟ پھر پورا سال بھی گزرا، تو نے قضا بھی نہ کی. پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سزا ہو سکتی ہے، نہیں بالکل ہو سکتی ہے. اب اگر وہ رکھ لیتا ہے رمضان میں، سمجھے، تو پھر اس کو پکڑ نہیں ہوگی. اس رمضان کے بارے میں اگر سوال ہوگا کہ اللہ جی میں مسافر تھا، آپ نے خود ہی تو رخصت دی ہے مسافر کو اور مریض کو، جی چاہے رکھو جی چاہے نہ رکھو، تو میں نے تو آپ کی رخصت پر عمل کیا، اس رمضان کا سوال تو نہیں ہو سکتا. اور پچھلے رمضان کا اس نے قضا کر لی، لہٰذا اس کا بھی سوال نہیں ہوگا، وہ اخروی فائدہ ہو گیا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما، اس لیے قید لگا دی صحیح اور مقیم وہ اگر نیت کرتا ہے غیر رمضان کی، ٹھیک ہے نا، غیر رمضان کے روزے کی، قضا کی یا کفارے کی یا نفل کی یا منت کی، اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو اندر سے کیا نکلا؟ بیمار اور مسافر کرے گا اس کا ہو جائے گا، صحیح اور مقیم کا نہیں. اچھا جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا صحیح مقیم اگر غیر رمضان کے روزے کی نیت بھی کرتا ہے تب بھی رمضان ہی کا ہوگا، غیر رمضان کا روزہ اس کا نہیں ہوگا. سمجھے؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ رمضان میں غیر رمضان کے روزے کی نیت ہو ہی نہیں سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو پھر رمضان کے روزے کے لیے تعین ضروری نہیں ہے. کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے نا مقیم، تو کیا کہتا ہے؟ کل میں نیت کرتا ہے کل میں روزہ رکھوں گا. رات کو نیت بھی تو کر سکتا میں روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہتا کہ رمضان کا روزہ رکھوں گا، اس رمضان کو یہ نہیں کہتا.
اس کا رمضان ہی کا ہوگا، کبھی تعین ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ تعین کل آپ نے پڑھ لیا وہ کس وجہ سے، وہ وہاں ضروری ہے جہاں مزاحم اور رکاوٹ موجود ہو. وہ نماز میں تو موجود تھی، زور کی نماز کے وقت میں، زور کے وقت میں ظاہر ہے کوئی دوسری نماز بھی ہو سکتی ہے، نفل بھی ہو سکتے ہیں، قضا بھی ہو سکتی ہے، منت والی نماز بھی ہو سکتی ہے، وہاں دوسری آ سکتی ہے، اس لیے تعین ضروری. مزاحم موجود، دوسری نماز بھی آ سکتی ہے. اور رمضان کے روزے میں مزاحم نہیں، دوسرا روزہ آ ہی نہیں سکتا، تو اس مزاحم ہی کی وجہ سے تو تعین تھی. وہ مزاحم رمضان کے روزے میں موجود نہیں، جب مزاحم نہیں تو پھر تعین بھی نہیں. لہذا اگر یہ نیت بھی کر لے کل روزہ رکھتا ہوں رمضان ہی کا روزہ ادا ہو، رمضان ہی کیونکہ دوسرا آ ہی نہیں سکتا. دیکھ لیں وَإِذَا اندفع الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ، جب آپ کو اس تقریر سے واضح ہو گیا، اس تفصیل سے جو ہم نے بھی بیان کی، رمضان میں غیر رمضان کا روزہ آ ہی نہیں سکتا، اس وقت میں کوئی دوسرا روزہ نہیں آ سکتا. تو جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس وقت میں مزاحم ختم ہو گیا، رکاوٹ ختم ہو گئی، اس وقت میں دوسرا روزہ آ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس مزاحم ہی کی وجہ سے تو تعین نیت ضروری تھی. تو یہاں تو مزاحم موجود نہیں، لہذا سقط اشتراط التعین، لہذا رمضان کے روزے کی تعین ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ فإن ذلك لقطع المزاحمة، کیونکہ یہ تعین جو تھی یہ تو اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے تھی کہ غیر بھی آ سکتا ہے، اس مزاحمت اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے تعین تھی. تو رمضان کے روزے میں تو غیر آ ہی نہیں سکتا، غیر رمضان والا یہاں تو مزاحمت موجود ہی نہیں ہے. جب مزاحمت نہیں ہے تو جو چیز مزاحمت کو ختم کرنے والی ہے تعین نیت وہ بھی نہیں ہوگی، تعین کی ضرورت نہیں. ولا يسقط اصل النیت، یہ بھی ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ یہ پیدا ہوتا ہے اچھا جب رمضان کے روزے میں غیر رمضان کا روزہ آ ہی نہیں سکتا، پھر تعین نیت کیا، پھر تو نیت ہی ضروری نہیں ہونی چاہیے. بغیر نیت کے بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے اس کا بھی روزہ ہو جانا چاہیے، سمجھے؟ پھر تو اصل نیت بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ضروری نہیں ہونی چاہیے، اس کے بغیر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں. اگر اصل نیت ہی نہ کی پھر رمضان کا روزہ نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اصل نہیں، نیت ضروری ہے، تعین نیت ضروری نہیں. یہ کہنا ضروری رمضان کا روزہ رکھتا ہوں یہ نہیں، لیکن یہ نیت ضروری ہے کہ روزہ رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مطلق امساک، نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی کے قریب جانا، یہ کبھی روزے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی صوم کی وجہ سے، کبھی غیر صوم کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، کبھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. جیسے اس وقت نہ ہم کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں نہ کوئی دوسرا کام ہو رہا ہے، تو کیا اس وقت روزہ ہو گیا ہمارا؟ نہیں. امساک کبھی صوم کی وجہ سے کبھی غیر صوم کی وجہ سے، تو مطلق امساک کے اندر ابہام موجود، مزاحم موجود ہے کہ یہ صوم کی وجہ سے ہے یا غیر صوم کی وجہ سے ہے. کبھی عادت کی وجہ سے ہوتا ہے امساک، ایک بندہ نہیں کھا رہا نہیں پی رہا، سمجھے؟ ایک بندہ سویا ہوا ہے نہیں کھا رہا نہیں پی رہا، تو کیا اس کا روزہ؟ نہیں. تو کبھی امساک غیر صوم کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی امساک صوم کی وجہ سے ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اس میں ابہام موجود ہے، اس میں مزاحم موجود ہے کہ یہ جو نہ کھانا اور نہ پینا ہے یہ غیر صوم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، صوم کی وجہ. مزاحم آیا ہے نہیں آیا؟ اور مزاحم کو ختم کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہے، سمجھے؟ لہذا روزے کی نیت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بھی تو ابہام موجود ہے، ہو سکتا ہے یہ امساک غیر صوم کی وجہ سے ہو، سمجھے؟ مزاحم ہے، لہذا اصل نیت ضروری ہے کیونکہ اس میں ابہام موجود ہے، ہو سکتا ہے غیر صوم کی وجہ.
جیسے ایک سویا بندہ ہے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ بیوی کے قریب جا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا روزہ تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امساک تو ہے لیکن غیر صوم کی. تو غیر صوم کی وجہ سے بھی امساک مزاحم موجود، اور جہاں مزاحم وہاں نیت ضروری اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے. تو اصل صوم کی تو نیت ضروری ہے. جب روزے کی نیت کر لی، اب تعین ضروری نہیں کہ رمضان کا روزہ، کیونکہ رمضان میں غیر رمضان کا روزہ آ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے کہنا ٹھیک ہو گیا تعین صوم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مطلق صوم کی نیت کافی ہے، تعین کی نیت ضروری نہیں ہے. ولا يسقط اصل النیت، اصل نیت ساقط نہیں ہوگی، نیت ضروری ہے. نیت کے بغیر اگر آپ کہتے ہو رمضان میں غیر رمضان آ ہی نہیں سکتا تو پھر نیت ہی ضروری نہیں ہونی چاہیے، یہ تھا اشکال. اس کا جواب دے دیے نہ ولا يسقط اصل النیت، اصل نیت ساقط نہیں ہوگی، نیت کی ضرورت پڑے گی، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن الامساک لا يصير صوما الا بالنیت، کیونکہ امساک نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی کے قریب جانا یہ روزہ نہیں مان سکتا مگر نیت کے ساتھ. نیت کے بغیر روزہ، میں نے آپ کو مثال دے دی، ایک بندہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، 4 دن سے بے ہوش پڑا ہوا ہے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ کوئی دوسرا، تو کیا مطلب اس کا روزہ ہے؟ 4 روزے ہو گئے اس کے، کیونکہ اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا. کیوں روزہ نہیں ہوا؟ امساک تو ہے لیکن یہ غیر صوم والا امساک. معلوم امساک رکنے، کھانے پینے سے رکنے کی کتنی شکلیں ہوگی؟ 2، صوم کی وجہ سے اور غیر صوم کی. اس میں ابہام ہے یا نہیں ہے؟ تو ابہام کو دور کرنے کے لیے نیت، اس لیے نیت کی ضرورت ہے. آپ نے پڑھ لیا نا پیچھے، کنائی الفاظ اگر بیوی کو بولتا ہے نکل جا، چلی جا، سمجھے، میں نے تجھے چلی جا، نکل جا، دفع ہو جا، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی الفاظ کنائی ہیں، وہ اگر بولتا ہے تو بغیر نیت کے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ مزاحم موجود ہے. ہو سکتا ہے غیر طلاق مراد ہو سکتا ہے طلاق مراد ہو. ابہام آ گیا یا نہیں آ گیا؟ مزاحم آ گیا یا نہیں آ گیا؟ طلاق نیت کے بغیر طلاق نہیں ہوگی. اور سری بیوی کو طلاق ہی دے دے سیدھی، تو اس میں تو غیر طلاق والا معنی آ ہی نہیں سکتا، اس میں مزاحم موجود نہیں، رکاوٹ موجود نہیں، اس میں نیت ہی کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو مزاحم کو دور کرنے کے لیے، یہاں مزاحم اور ابہام ہے ہی نہیں، طلاق ہو جائے گی. سمجھے؟ اس لیے تعین تو نیت کی یہاں پر بھی نہیں آئے گی. کیوں؟ غیر رمضان کا آ ہی نہیں سکتا، تو تعین کے حوالے سے مزاحم نہیں، وہ بغیر نیت کے بھی آ جائے. سمجھے؟ اور مطلق امساک اس میں ابہام ہے، مزاحم ہے، ہو سکتا ہے غیر صوم کی، ہو سکتا ہے صوم کی وجہ، اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی کس کی؟ نیت کی. تو جہاں مزاحم وہاں نیت، اور جہاں مزاحم نہیں وہاں نیت بھی نہیں. خیر، فإن الصوم شرعا، شرعا روزہ کسے بولتے ہیں؟ هو الامساک، وہ 4 چیزوں کا نام ہے. روزہ نام ہے 3 نا اور 1 ہاں کا. کس چیز کا؟ 3 نا اور 1 ہاں کا. تو 3 نا کون سی ہے؟ نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، یہ تو 3 نہ آ گئی. یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور ساتھ ساتھ مع نیتی، نیت کرنا، یہ 1 ہاں آ گئی. 3 نہ اور 1 نیت بھی، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوگا. کیوں؟ فإن الصوم شرعا، شرعا روزہ کسے بولتے ہیں؟ هو الامساک، رک جانا، کھانے پینے اور جماع کرنے سے دن کے وقت میں روزے کی نیت کے ساتھ. بغیر نیت کے روزہ نہیں ہو، کیونکہ یہ بھی تو احتمال موجود ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ امساک غیر صوم کی وجہ سے ہو. بعض بندے ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھے وہ عادت کی وجہ سے. تو اب یہ عادت والا امساک ہے یا عبادت والا؟ وہ دونوں صورتیں ہو سکتی، مزاحم موجود، اس لیے نیت کی ضرورت پڑے گی. جی، بات ختم ہو گئی، پہلی قسم ختم ہوگی. وقت معیار ہے عبادت کے لیے، اور شریعت نے اس وقت کو مقرر کر دیا ہے اسی عبادت کے لیے. اب اس وقت میں
اس جنس کی دوسری عبادت نہیں آ سکتی. یہی تفصیل تھی نا اس کی. پہلی قسم تو ختم ہوگی، مثال بھی ختم. دوسری قسم وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، دوسری قسم وقت معیار ہے عبادت کے لیے، معیار تو ہے لیکن شریعت نے اس وقت کو اس عبادت کے لیے مقرر اور معین نہیں کیا. تعین من جانب اللہ یا من جانب الشارع تعین موجود نہیں ہے، لیکن وقت معیار ہے عبادت کے لیے. وقت اور عبادت دونوں برابر سرابر، سمجھے؟ دیکھیں وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، شریعت نے اگر اس عبادت کے لیے وقت کو معین نہیں کیا. مثال رمضان کی قضا، اب قضا تو کسی بھی دن ہو سکتی ہے. ادا کے لیے، روزے کی ادا کے لیے تو رمضان کے مہینے کو مقرر کیا ہے، معین کی ہے، لیکن قضا کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں، وہ تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے سوائے 5 دنوں کے. سمجھے؟ ایک چھوٹی عید والا اور 4 بڑی عید والے، سمجھے؟ ان دنوں کے علاوہ تو کبھی بھی قضا ہو سکتی ہے، اس کے لیے تو کوئی خاص وقت شریعت نے مقرر. لیکن رمضان کی قضا کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، لیکن وہاں بھی روزہ وقت معیار ہے عبادت روزے کے لیے، لیکن شریعت نے وقت مقرر نہیں، جیسے رمضان کی قضا. اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ، جب اللہ نے وقت مقرر نہیں کیا تو بندے کے معین اور مقرر کرنے سے وہ وقت معین اور مقرر نہیں ہوگا اس عبادت کے لیے. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میں اس رمضان کو میں اس جمعے کو کیا کروں گا؟ رمضان کی قضا کروں گا. اور جو میرا ایک روزہ رہ گیا تھا نا، میں اس کی قضا جمعے والے دن کروں گا. تو جمعے والے دن کو معین کر دیا وہ قضا کے لیے، سمجھے؟ جیسے ہی رمضان آیا نا، جیسے ہی جمعہ آیا تو کیا کہتا ہے، یار چلو میں یوں کرتا ہوں کہ میں قضا نہیں کرتا، میں نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں، یا میں منت والا روزہ رکھ لیتا ہوں، یا میں کفارے والا. بالکل جائزہ کر سکتا ہے. بندے کے معین کرنے سے وہ قضا کے لیے وقت مقرر نہیں ہو گیا اور معین نہیں ہو گیا. بندہ اپنی تعین کو ختم کر سکتا ہے، اللہ کی تعین کو ختم نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ نے معین اور مقرر نہیں کیا تھا، بندے نے معین اور مقرر کر لیا ہے اور وقت معیار بھی ہے عبادت کے لیے، تو بندہ اپنی تعین کو ختم کر سکتا ہے. اب بجائے قضا کے نفلی روزہ رکھ لے، منت والا رکھ لے، جائز ہے. وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، شریعت نے اگر عبادت کے لیے وقت کو مقرر نہیں کیا، جیسے میں نے مثال دے دی رمضان کی قضا کسی وقت میں بھی کی جا سکتی ہے. فَإِنَّهُ، پھر اس کا حکم کیا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ، تو پھر بندے کے معین کرنے سے وہ وقت اس عبادت کے لیے معین نہیں ہوگا. بندہ اپنی تعین کو ختم بھی کر سکتا ہے. لہٰذا وَيَجُوزُ فِيهَا، اس نے تو کہا تھا جمعے والے دن میں جمعے کو قضا ہی کا روزہ رکھوں گا، وہ اپنی تعین کو ختم کر سکتا ہے. وَيَجُوزُ فِيهَا صَوْمُ الْكَفَّارَةِ، کفارے کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے جمعے میں، نفلی روزہ بھی رکھ سکتا ہے، قضا کا بھی رکھ سکتا ہے. وہ فیہا اس میں وغیرہ اس کے علاوہ بھی رکھ سکتا ہے. سمجھ آئی بات؟ ہاں ہاں، اگر اللہ نے معین اور مقرر کر دیا تھا، شارع نے وقت کو مقرر کر دیا جیسے رمضان، وہ تو جی بندہ ختم آواز نہیں نہیں کر آ رہی. سکتا. ہاں جی، اچھا جی، 1 منٹ. جی ابھی آئی آواز یا نہیں آئی؟ جی آواز آئی؟
ایک منٹ جی. آواز جی کچھ سیٹ ہوئی آواز؟ توبہ جی آواز کچھ سیٹ ہوئی؟ توبہ جی آواز آ رہی ہے نہیں آئی؟